اگر آپ 30 ایئرس کی ہیں یا ہونے والی ہیں تو میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ سے اس تنہائی کی بات کروں گی جو کہ آپ 30 سال کی عمر میں محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ 30 سال کی ہیں تو آپ یقیناً میری بات کو اپروو کریں گی اور ریلیٹ کر سکیں گی کہ جب آپ 30s میں انٹر ہوتے ہیں تو یو کین فیل لونلی۔ آپ کا سرکل سمال ہوتا جاتا ہے، آپ کم لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، آپ بہت سے لوگوں سے ایک فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں اور آپ شور سے زیادہ خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جب کبھی آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، خود سے بات کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کس قدر چینج ہو گئی ہیں۔ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ایک طرح سے مینٹلی طور پر آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ 30s میں پہنچتے ہیں تو آپ پھر محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو گروتھ ہے یہ اپنے ساتھ تنہائی کیوں لے کر آئی ہے۔ آج میں اسی بارے میں بات کروں گی کہ 30s کی ایج میں ہمیں یہ لونلینس کیوں فیل ہوتی ہے اور یہ اصل میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ چلیں جی لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز 10۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں گے لاسٹ نائٹ میں نے ڈنر میں اسٹیکس ریڈی کیے تھے، اسی کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اینڈ پر میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ریسیپی بھی وربلی شیئر کر دوں گی۔ چلیں جی ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، ٹاکنگ اباؤٹ یور 30s۔ اچھا 30s سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، پہلے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ وین وی آر ان آور 20s، دیکھیے جو 20s کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ہمارا اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے، وہ ہمارا خود کو پروف کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ لائک فار ایگزامپل جیسے ہم اپنی ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، ان آر ارلی 20s ہماری ایجوکیشن کا مطلب اینڈ چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم خود کو پروف کر رہے ہوتے ہیں دیٹ وی آر دا گڈ اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ تو ہم خود کو اچھا اسٹوڈنٹ ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم خود کو اچھی بیٹی، اچھی بہن پروف کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اپنے کیریئر میں آ جاتے ہیں، سو وی آر ٹرائنگ ٹو پروو آور سیلف ایز اے گڈ امپلائی کہ ہم بہت اچھے ہارڈ ورکر ہیں اور ہم جو ہے بہت اچھے امپلائی ہیں، ہم اپنے جاب میں اپنا 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہماری شادی ہو جاتی ہے، when we step into our married life، تو ہم ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو بننے کے چکروں میں خود کو پروف کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت اچھی بیوی ہوں، میں بہت اچھی بہو ہوں۔ یعنی یہ جو 20s کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ آپ کا خود کو پروف کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کا سروائیول، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سروائیول موڈ میں آپ ہوتے ہیں اور آپ ہر کسی کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے میں اور اسی اسٹرگل میں لگے ہوتے ہیں۔ یو آر بلڈنگ، یو آر پروونگ، یو آر ایڈجسٹنگ، یو آر فٹنگ ان۔ ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موجود ہونا ضروری ہے، ہر رشتہ آپ کو نبھانا ہے، آپ کو ہر کسی کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنا ہے۔ آپ کا فون جو ہے اٹ از فل ود میموریز، ود فوٹوز، ود کانٹیکٹس، آپ کے اسکیجول فل ہوتے ہیں، یو آر آلویز بزی، یو آر آلویز آن یور ٹوز، یور مائنڈ از فل، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے ایسے کرنا ہے، مجھے یہاں آنا ہے۔ لائک آپ کے جو 20s کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ فل آپ کا کیوٹک ٹائم ہوتا ہے۔ بٹ ایز سون ایز یو انٹر ان یور 30s، میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں اور جو لوگ 30s میں ہیں وہ ضرور میری بات سے ریلیٹ کر سکیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ 30s میں داخل ہوتے ہیں نا، تو ایک ڈفرینٹ فیز آف لائف آپ کی زندگی میں انٹر ہوتا ہے۔ اب آپ کو آہستہ آہستہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اب آپ کو شور شرابہ زیادہ پسند نہیں، اب آپ کو زیادہ گیدرنگس میں جانا پسند نہیں، یہ نیچرلی آپ کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے۔ لائک اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے گیدرنگس میں جانا بہت پسند تھا، مجھے سوشل سرکل آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ہیو سوشل سرکل، اور میں اپنی فرینڈس میں اٹھوں بیٹھوں، ہم خوب گھومے پھریں اور اس طرح سے I was like that. But as soon as I entered in 30، مجھے ارلی 30s میں تو مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ چینج میرے اندر کیوں آ رہا ہے، بٹ now I realized کہ کیوں یہ ایسا ہوتا ہے۔ وہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جب آپ 30s میں انٹر ہو جاتے ہیں نا، کچھ ایک شفٹ آتا ہے آپ کی لائف میں، ایک فیز ڈفرنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو شور شرابہ زیادہ اچھا نہیں لگتا، اب آپ خود کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں، اب آپ کو چیزیں واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ادر ورڈس آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی حقیقت بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ اپنی کمپنی کو بھی خود انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہر گیدرنگ میں جانا، ہر جگہ جانا ضروری نہیں ہے، ہر بات میں آپ کا بولنا ضروری نہیں ہے، ہر رشتہ بچانا بھی آپ کو ضروری نہیں لگتا۔ آپ اس فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے
वेलकम टू देम, और जो नहीं रहना चाहता बाय बाय। लाइक आप किसी भी रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करते, लाइक आप अब खुद को प्रूफ करना छोड़ देते हैं, आप स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं। और ये जो शिफ्ट आता है ना आपकी लाइफ में, ये शुरू में आपको लगता है कि जैसे आप अकेले हो रहे हैं, आपको शुरू में ये तन्हाई लगती है, लोनलीनेस लगती है, आपको लगता है कि लोग आपकी ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं, आपका सोशल सर्कल स्मॉल हो रहा है। बट द ट्रूथ इज़ कि कभी कभी आप लोग आपसे दूर नहीं जा रहे होते, यू आर नॉट लूजिंग पीपल बट यू आर आउट ग्रोइंग दैम। लाइक आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि हर कोई आपकी आपके माइंडसेट के मुताबिक एक तरह से कह ले नहीं है, आपकी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। स्टैंडर्ड नॉट इन नेगेटिव टर्म्स बट कि आपकी उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है। हर कोई जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जो पसंद नापसंद है उसके मुताबिक हो, लाइक आपके मुताबिक हो। आपकी माइंडसेट से वो रिलेट नहीं करता, आप आउट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। इन योर 30s योर स्टैंडर्ड्स चेंज, आपका जो है ना एक माइंडसेट बदल जाता है, आपका हर चीज़ को सोचने का ज़ाविया बदल जाता है। क्योंकि इससे पहले का जो टाइम होता है ना, लाइक वो हमारा फिज़िकल ग्रोथ का टाइम होता है। बट 30s के बाद का जो टाइम है ना, वो आपका मेंटल ग्रोथ का टाइम होता है। सो मेंटली आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब आप डिसरिस्पेक्ट को पहले जो टॉलरेट कर रहे थे, एडजस्ट करने के चक्कर में, ख़ुद को प्रूफ करने के चक्कर में, कॉम्प्रोमाइज़ करने के चक्कर में, जो पहले आप बहुत से गलत रवैयों को बर्दाश्त कर रहे थे लोगों के सिर्फ इसलिए कि लोग आपकी ज़िंदगी में रहें, अब आप उस डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना छोड़ देते हैं। अब आपको लगता है कि आपकी एनर्जी, आप खुद ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ये वो रीज़न होती है जिसकी वजह से आप आउट ग्रो कर जाते हैं। आपको फील हो जाता है कि कुछ लोग आपके माइंडसेट के मुताबिक नहीं हैं, आपके साथ कंपैटिबल नहीं हैं, दे आर नॉट वर्दी ऑफ हैविंग एक्सेस टू यू। तो आप अपने पीस को फिर प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आप हर उस इंसान से दूर होना शुरू कर देते हैं जो आपको नेगेटिव फील करवाता है। और जब आप अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं तो नेचुरली आपका सर्कल छोटा हो जाता है, नॉट बिकॉज यू बिकम एरोगेंट बट बिकॉज यू बिकेम अवेयर ऑफ योर सेल्फ, अवेयर ऑफ प्रोटेक्टिंग योर पीस, अवेयर कि आप को हर किसी को अपनी सफाइयाँ देना ज़रूरी नहीं, हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं। एंड दिस अवेयरनेस इज़ एक्सपेंसिव, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू स्टे इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो। और यकीन मानिए जब आप मेंटली ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो इट रिक्वायर्स सेपरेशन। ये एक नीड होती है कि आप खुद को लोगों से अलग करें, क्योंकि लोगों से अलग होके आप जिस तरह से सोचते हैं, आप मेंटली ग्रो करते हैं, आप उस तरह के नेगेटिव लोगों में रहकर आपकी ग्रोथ वैसे नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आप खुद को अलग करना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट्स चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आप अपनी पुरानी हैबिट से, पुरानी रूटीन से खुद को अलग करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो आप लोग देखते होंगे, इफ़ यू आर माई रेगुलर फॉलोअर, अगर आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे देखते हैं, तो आप यकीनन ये जानते होंगे कि विद टाइम मैं कितना अपनी लाइफ को अपडेट कर रही हूँ, विद टाइम अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रही हूँ। बिकॉज आई एम इन माई 30s, आई रियलाइज दैट दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर कि हम विद टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते रहें, अपनी ओल्ड हैबिट्स को छोड़ना और अपनी एज के मुताबिक अपनी न्यू हैबिट्स को, न्यू लाइफस्टाइल को अडैप्ट करना, यही असल मैच्योरिटी है, यही असल अक्लमंदी है। सो मैं बात कर रही थी कि जब आप ग्रोथ के इस प्रोसेस में होते हैं योर 30s, तो आप अपनी बहुत सी पुरानी आदतों को छोड़ते हैं। आप जो खुद पहले थे, योर ओल्डर वर्जन, आप उसको छोड़ना शुरू करते हैं। अपने आपके पुराने डायनामिक्स क्या थे, आपके जो पुराने पीपल प्लीजिंग पैटर्न था आपका, आप उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं ना, तो कुछ अरसा ऐसा होता है जहां आप पुरानी जगह पर तो बिलोंग नहीं करते और नई जगह पर भी आप फुली आप नहीं पहुंचे होते, उस जगह पर भी आप अभी एडजस्ट नहीं किए होते। सो ये जो बीच का टाइम होता है ना, ये जो बीच की जगह होती है, यहाँ पर आपको तन्हाई फील होती है कि आप पुराने अपने वर्जन, यानी जो आप पुराने थे वो भी आप नहीं रहे, और नई जो आप जगह पर पहुंचना चाहते हैं, जो नया आप बनना चाहते हैं, अभी मुकम्मल तौर पर आप वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। सो ये जो दरमियान का फेज़ होता है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी लोनलीनेस फील होती है, तन्हाई फील होती है, आपको लगता है कि ये अकेलापन है। बट बिलीव मी, इट इज़ सेक्रेड, इट इज़ द स्पेस वेयर यू रीबिल्ड योर सेल्फ। आप खुद को जानते हैं, आप खुद को रीबिल्ड करते हैं। और ये जो तन्हाई है, इसको हम लोनलीनेस नहीं कहेंगे, इट इज़ सॉलिट्यूड, यानी ये आप
یہ وہ ٹائم ہوتا ہے, یہ وہ اکیلاپن آپ کی زندگی کا ہوتا ہے, یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں آپ خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, خود کی کمپنی کو انجوائے کرنا زیادہ آپ بیٹر سمجھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنی کمپنی کو. آپ اپنے خیالات کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ آپ کوالٹی کو چوز کرتے ہیں اوور کوانٹٹی. تو 30s میں آپ سپرفیشل کنورسیشن سے تھک جاتے ہیں. آپ اس سے پہلے بہت آپ بہت بات چیت میں آگے بڑھنا, خود کو بہتر ثابت کرنا, خود کو پروف کرنا اور لمبی لمبی چھوڑنا, یہ بھی کرتے ہیں اکثر ہم. لیکن 30s میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کنورسیشنز میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں رکھا, اور آپ خود کو اس طرح کی سپرفیشل کنورسیشن سے دور کرتے چلے جاتے ہیں. ناؤ یو وانٹ ڈیپتھ, یو وانٹ ایموشنل انٹیلیجنس, یو وانٹ کام انرجی, اینڈ دیٹ آٹومیٹکلی فلٹرز پیپل. یہ جو تنہائی ہے آپ کی 30 میں, یہ آپ کا خالی پن نہیں ہے, یہ آپ کو ریفائن کرتا ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, جیسے ایک آٹا ہوتا ہے نا, آٹے کو ہم ریفائن کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ہر وہ چیز جو ریکوائرڈ نہیں ہوتی اس کو الگ کر دیا جاتا ہے, مطلب اس کو چھان لیا جاتا ہے. اس طرح سے ہماری زندگی بھی 30s میں ہم اپنی زندگی کو ایک طرح سے ہم کہنے کہ ہم چھان لیتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مطابق ہیں اور وہ ہماری گروتھ کے لیے دے ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ ان آور لائف, ان آور مائنڈ سیٹ, اور ان کے ساتھ ہماری کمپیٹیبلٹی ہے, تو ہم ان کو رکھتے ہیں اپنی زندگی میں. اور پھر جو لوگ ہمیں لگتا ہے کہ جن کو ہمیں چھان لینا چاہیے اور ان کو باہر نکال دینا چاہیے, یہی وہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سوشل سرکل چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ کا سوشل سرکل چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ کا جو پرسنل کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. آپ کا خود کے ساتھ کنیکشن, آپ خود سے بات چیت کرتے ہیں, خود کو جاننے کا موقع تو اس سے پہلے آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کا اسٹرگلنگ فیز ہوتا ہے نا 30 سے پہلے والا, تو آپ تو خود کو جان ہی نہیں پاتے کہ آپ کون ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں, کس طرف جانا چاہتے ہیں. خود سے باتیں کرنے کا تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا ہوتا. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن کم کر لیتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اپنی بانڈنگ اسٹرانگ کرتے ہیں. یو بلڈ پرسنل کنیکشن ود یور سیلف. سو اف یو آر ان یور 30s رائٹ ناؤ اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ٹائم کے ساتھ خاموش ہوتے چلے جا رہی ہیں, آپ کا سرکل اسمال ہوتا چلا جا رہا ہے, اف یو فیل لائک یو آر ان بٹوین ورژنس آف یور سیلف, تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یو آر ناٹ لوزنگ یور لائف, یو آر ریفائننگ اٹ. یور 30s آر ناٹ مینٹ ٹو بی کراؤڈیڈ, دے آر مینٹ ٹو بی کلیئر. اور کلیئرٹی ہمیشہ سکون کے ساتھ آتی ہے, شور کے ساتھ نہیں. ناؤ یور لائف از مینٹ ٹو بی پیسفل. اور یہ جو ابھی آپ کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے, دس از ایکچولی سالیٹیوڈ, اینڈ سالیٹیوڈ از ویئر پیس از بورن. سو گیٹ ریڈی ٹو ایمبریس پیس ان یور لائف. So enjoy this decade of 30s to your fullest. اور جی یہاں پر میرے اسٹیکس بھی ریڈی ہو گئے ہیں. اسٹیکس میں نے لائک 1 چکن بریسٹ لیا تھا, اور اس کو جب آپ کٹ کرتے ہیں تو آپ کو 4 to 5 پیسز بن جاتے ہیں. ان کو میں نے میرینیٹ کیا. میرینیشن کے لیے میں نے 6 اسپائسز یوز کیا, لائک سالٹ, بلیک پیپر, کٹی ہوئی لال مرچ, پسی ہوئی لال مرچ, سویا ساس, ونیگر, ہاٹ ساس اینڈ اوریگانو لیوز. ان کو میں نے اچھے سے چکن کے اوپر میرینیٹ کر دیا. 1 ٹیبل اسپون آئل بھی ایڈ کیا. میرینیٹ کرنے کے بعد ہاف این آور میں نے اس کو میرینیٹ کیا. اس کے بعد میں نے نان اسٹک پین میں ہلکا سا بٹر لگا کر اس پہ میں نے ان کو بوتھ سائڈس پر 6 منٹس آن ایچ سائڈ میں نے ان کو فرائی کر لیا. اور جی یہ اسٹیکس ریڈی ہو گیا. ساتھ میں نے بیسک سی جو وائٹ ساس ہے وہ ریڈی کی تھی. اس کے لیے آپ کو بٹر چاہیے. بٹر آپ جیسے ہی میلٹ ہو جائے اس میں آپ گارلک ایڈ کریں گے, اور گارلک کو سوتے کرنے کے بعد اس میں پھر آپ نے اکارڈنگ ٹو یور کوانٹٹی, جو بھی آپ کی ریکوائرڈ کوانٹٹی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ میدا ڈال دیں گے. میدے کو اچھے سے بھوننے کے بعد پھر اس میں آپ دودھ ایڈ کرتے جائیں اور اچھے سے اس کو بیٹ کرتے جائیں تاکہ لمپس نہ بنے. اور اس میں آپ اسپائسیز ایڈ کرتے ہیں, نمک, بلیک پیپر, کٹی ہوئی لال مرچ اور اوریگانو لیوز. اور جب یہ ڈینس ہو جائے گی تو میں نے اس میں تھوڑے سے اولیوز بھی ایڈ کر دیا, مشرومس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ میری ساس ریڈی ہو گئی تھی. اس کو آپ سرو کیجیے ود فرائز, ود سوتے ویجیٹیبلز. And that was all about my today's video. This is Maria signing off. Until my next video, Allah Hafiz.